الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کی سورۃ الجمعہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ کی پابندی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اس لیے آج کے مختصر وقت میں جمعہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نماز جمعہ کی ہر صورت میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاہلیت کے زمانہ میں جمعے کا نام یوم العروبہ تھا. یوم العروبہ، عروبہ اعراب سے ہے. اعراب کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو ظاہر ہو چکی ہو بالکل. جمعے کو یوم العروبہ اس لیے کہتے تھے کہ جاہلیت کے زمانہ میں بھی اس دن کی عظمت، اس دن کی فضیلت، اس دن کی اہمیت مسلمہ تھی. یعنی جاہلیت کے زمانہ میں بھی جمعے کے دن کو اہم دن کے طور پہ سمجھا جاتا تھا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک دادا گزرے ہیں جن کا نام ہے جناب کعب بن لوئی. جناب کعب بن لوئی وہ ہر 8ویں دن، ہمارا جمعہ ہے تو میں نے عرض کیا وہ جمعے کو یوم العروبہ کہتے تھے. تو یوم العروبہ کو وہ لوگوں کا اجتماع کرتے تھے جس طرح ہم جمعے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور خطبہ بھی دیا کرتے تھے. خطبہ کا معنی وعظ و نصیحت، تقریر. ان کی وعظ و نصیحت تقریر کیا ہوتی تھی
کسی کا حق نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، اس طرح جو اچھی باتیں تھیں ان کی تلقین کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ہر خطبے میں یہ فرماتے تھے کہ ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ تورات و انجیل میں جن کا نام محمد بتایا گیا ہے، والد کا نام جناب عبداللہ بتایا گیا ہے، ماں کا نام جناب آمنہ بتایا گیا ہے، مکہ میں پیدا ہوں گے، یثرب کی طرف ہجرت فرمائیں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب ایسی علامات والا نبی تشریف لے آئے تو پھر ضد اور عناد میں نہیں پڑھنا، اس نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لے آنا ہے، اور اس کا جانثار بن کر نبی آخر الزمان کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ یہ ہر یوم العروبہ کو وہ بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن کو چاہے یوم العروبہ کہتے تھے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کی اہمیت تھی، اجتماع ہوتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تشریف فرما ہیں، مدینہ منورہ میں محبوب کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت اسعد بن زرارہ تھا، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لکھا اور فرمایا کہ یوم العروبہ جب آئے تو آپ اپنے جو ساتھی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے، ان کا اجتماع کیا کرو، ان کو بلایا کرو اور ان کے سامنے خطبہ دیا کرو، وعظ و نصیحت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کرو، جنت کی بشارتیں سنایا کرو۔ تو پھر یوم العروبہ کو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے اندر روایات میں آتا ہے، خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب دن ڈھل جاتا تو صحابہ اکرام کو 2 رکعت نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کعب بن مالک یہ کام کرتے تھے، محبوب کے دادوں میں سے ایک دادا۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں آپ کی معلومات کے لیے کہ اب سالوں کی گنتی ہجرت سے ہوتی ہے، فلاں ہجری فلاں ہجری فلاں ہجری۔ پہلے اہل عرب سالوں کی گنتی اس دن سے کیا کرتے تھے جس دن جناب کعب بن لؤی کی وفات ہوئی تھی، کعب بن لؤی کی وفات ہوئی تھی، اس دن سے سن گنا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب ابرا اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، جس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، نبی پاک کی ولادت کا سال بھی ہے۔ تو عام الفیل جو تھا، اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کیا۔ تو پہلے سن گنا جاتا تھا کعب بن لؤی کی وفات سے، جب ابرا کی تباہی ہوئی تو اب سن کی گنتی ہونے لگی ابرا کی تباہی والے سال سے۔ اور پھر جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر محبوب کی ہجرت سے سن کی گنتی ہونے لگی، یعنی ہجری کہلانے لگا سال۔ تو جاہلیت کے زمانہ میں کعب بن لؤی جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے جس میں نبی محبوب کی آمد کی
بشارتیں سناتے تھے، لوگوں کو ایمان لانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور برے کاموں کے نزدیک جانے سے منع کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے۔ جب کعب بن لؤی یہ خطبہ دیتے تھے، پھر ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے 560 سال بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی جس نبی کی آمد کی بشارتیں کعب بن لؤی جاہلیت کے زمانہ دیا کرتے تھے، اس نبی نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کعب بن لؤی کی وفات کے 560 سال بعد کیا۔ پھر اسد بن زرارہ کو خط لکھا، اور یہ بھی آج ہر مقرر تقریر کرتا ہے، خطیب بیان کرتا ہے، تو جب خطبہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد کہہ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اما بعد کا لفظ بھی سب سے پہلے محبوب کے پردادوں میں سے ایک پردادے جناب کعب بن لؤی نے استعمال کرنا شروع کیا تھا، اما بعد کا لفظ بھی۔ محبوب نے اسد بن زرارہ کو خط لکھا تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر پھر یہ اجتماع شروع کر دیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھاتے تھے جب دن ڈھل جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو آپ اس مقام پہ ٹھہرے جس مقام کو مقام قباء کہتے ہیں۔ جس کے پاس ٹھہرے اس کا نام کلثوم بن حدم تھا، اور دوسرا آدمی اس کا نام ابو بکر حبیب بن اصاف تھا۔ ان کے پاس آ کر قباء کے مقام پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب یہ کلثوم بن حدم جو محبوب کا میزبان بنا، اس کا آج کی زبان میں سمجھانے کے بلکہ کہ ایک پلاٹ پڑا تھا وہیں خالی، جس طرح آج کارخانے والے فیکٹری والے پلاٹ خالی رکھ دیتے ہیں اور وہاں منجی وغیرہ چاول وغیرہ خشک کیے جاتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، خشک کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت تجارت زیادہ تر کھجوروں کی ہوتی تھی، مدینہ کی سرزمین کھجوروں کی سرزمین تھی، کھجوریں تازہ بھی بکتی تھیں، تجارت ہوتی تھی، اور سکھا کر بھی کھجوروں کو بیچا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلاٹ پڑا تھا جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں، کھجوریں رکھ دی جاتی، بکھیر دی جاتی اور کھجوریں خشک ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم سے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اس پلاٹ میں اللہ کا گھر تعمیر کر دیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جناب کلثوم بن حدم نے وہ پلاٹ پھر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے محبوب نے فرمایا نہیں، تم اس کی قیمت لگوا لو، قیمت ہم ادا کریں گے اور یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو بہرحال محبوب نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا وہ اللہ کا گھر بنایا، وہ گھر جس کو آج مسلمان مسجد قباء کہتے ہیں۔ مسجد قباء بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مسجد کی تعریف بھی خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ تو غالباً 11واں سپارہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ منافقین نے ایک مسجد نما کمرہ بنایا تھا جس کو نام مسجد کا دیا تھا، اور مقصد تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینا کہ وہ سمجھیں
یہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آمنہ کے لال اور ان کے یاروں کے خلاف منصوبے بنایا کریں گے۔ یہ میٹنگ ہوگی، یہاں ہماری میٹنگ ہال بنایا، شکل مسجد کی دی، وہی محراب، وہی سارا کچھ۔ نبی پاک کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے اگر آپ تشریف لے آئیں اور 2 رکعت نفل ادا فرما دیں یا 1 آدھ نماز کی امامت فرما دیں تو آقا ہماری مسجد کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اب عالم الغیب تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے۔ محبوب نے وعدہ فرما لیا، خوشی کا اظہار فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن محبوب کو تو پتہ نہیں تھا، محبوب کے خالق کو تو پتہ تھا یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو اسلام کے خلاف میٹنگ ہال ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور وہی لے کر آیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ محبوب وہ لوگ جنہوں نے بظاہر مسجد بنائی، حقیقت میں وہ مسجد نہیں، ضرارا مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک مرکز ہے، کفرا اس کی بنیاد کفر پہ رکھی گئی ہے، وتفریقا بین المؤمنین اور اس کے بنانے کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا ہے، وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف منصوبے بنانے ہیں، پروگرام بنانے ہیں اسلام کے خلاف۔ جس سے معلوم ایک یہ بھی ہوا کہ مسجد میں ایسی گفتگو جس کی وجہ سے مومنوں میں تفریق پیدا ہوتی ہو، مسلمانوں میں جدائی پیدا ہوتی ہو، یا یوں کہو فرقہ واریت پیدا ہوتی ہو، ایسی گفتگو اللہ کے گھر میں کرنا یہ مسجد کی روح کے خلاف ہے۔ البتہ بدعات، رسومات، خرافات جو بیان دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہوں، احسن انداز میں لوگوں کو یہ بات سمجھانا، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، یہ اسلام ہے، یہ خرافات ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ ضروری ہے۔ دین کی بات کو چھپانا، امت مصطفیٰ کو نہ بتلانا، اس وجہ سے کہ لڑائی ہوگی، اس وجہ سے کہ فساد ہوگا، اس وجہ سے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، اس وجہ سے حق کی بات کو چھپانا یہ بھی حرام ہے، اور اس نیت کے ساتھ ایسی باتیں بیان کرنا کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو، فرقہ واریت پھیلے، یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ بیان کرنے والے کو محبوب کی امت کی اصلاح کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو تعلق ٹوٹ چکا ہے، آمنہ کے لال کے طریقوں سے جو دوری اختیار کی جا چکی ہے، وہ دوری ختم ہو جائے، محبوب کے طریقوں کو اپنانے لگ جائیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں۔ یہ عین مسجد کی بنیاد کی روح ہے، عین مسجد کا تقاضا ہے۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب اب نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں، آپ نے ادھر جانا ہی نہیں ہے، اس کو مسجد سمجھنا ہی نہیں ہے، وہاں منٹ سیکنڈ کے لیے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ تو آپ کیوں جاتے ہیں؟
آپ کے پاس وہ مسجد ہے جو آپ نے بنائی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جس کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، للہیت پہ رکھی گئی ہے، اللہ کی رضا پہ رکھی گئی ہے مسجد قباء۔ آپ ادھر ہی تشریف رکھیں، اپنے یاروں منٹھاروں کے ساتھ ادھر نہ جائیں۔ جس سے معلوم یہ ہوا، امت کو سبق ایک ملا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تفرقہ کی باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی باتیں ہوتی ہیں، تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، تو ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی مسجد میں آنا چاہیے جس مسجد میں امت کے اتحاد کی باتیں ہوتی ہوں، جس مسجد میں اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہو، جس مسجد میں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں مخلوق کا خالق سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑا جاتا ہو، وہاں جانا چاہیے۔ بشرو ولا تنفرو، محبوب نے فرمایا بشارتیں پھیلاؤ، آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ تنقید برائے اصلاح یہ ضروری ہے، تنقید برائے اصلاح ضروری ہے۔ جو تنقید برائے اصلاح نہیں کرتا اس نے بھی دین پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، اس نے بھی جو لوگوں کی زکوٰۃ کا مال کھایا، عشر کا مال کھایا، چندے کھایا لوگوں کے، اس نے حق ادا نہیں کیا۔ مدرسے میں پڑھا 8 سال 10 سال، لوگوں نے زکوٰۃ دی، لوگوں نے عشر دیا، لوگوں نے خیرات دی، لوگوں نے خرچہ کیا، اور پھر مجھے دستار بندی کروائی گئی، اور جب میں مسجد میں آیا، منبر مصطفیٰ پہ آیا تو دین مصطفیٰ کو چھپانے لگا، تو سمجھو میں نے لوگوں کا دیا ہوا انہیں تو ثواب مل گیا، لیکن کھانے کا گناہ مجھے ملا، جس کا حساب و کتاب قیامت دن مجھ سے ہوگا۔ اگر کسی پر تنقید کی جائے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تنقید کی جائے اس کو رسوا کرنے کے لیے، تنقید کی جائے اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے، تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر ایک کام سنت کے خلاف ہو رہا ہے اور پھر یہ بیان کر دینا کہ یار سنت یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جو یہ بیان نہیں کرے گا، جس مسلک کے ساتھ تعلق ہو، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، نہیں بچ سکتا۔ یہ دین امانت ہے، امانت ہے اور ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے، امانت کے طور پہ دین دے دیا ہے۔ اب امانت کو اسی طرح آگے نہیں پہنچاؤ گے، امانت میں خیانت ہوگی، خدا بھی ناراض ہوگا، خدا کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے۔ تو فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، احق وہی مسجد آپ کی زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی کہ آپ ادھر ہی رہیں، فیہ رجال یحبون، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک بھی ہیں، پاک بازی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ منافقوں کی طرف جانے کے بجائے آپ اپنے مخلص یاروں کے ساتھ ہی رہیں۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد، مدینہ سے ابھی آبادی اس وقت اتنی نہیں تھی، یہی وجہ تھی، بات پھر دور نکل جاتی ہے، یہی وجہ تھی کہ جب آمنہ کے لال تشریف لے گئے تو مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں وہاں کے لوگ آئے، نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دی۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہماری بستی میں تشریف لے چلو، کوئی کہتے ہیں آقا ہماری بستی میں تشریف لے چلو۔ محبوب نے فرمایا ایک دن آئے گا، یہ جو بستی ہے نا جس کو آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس وقت یثرب کہتے تھے، یہ یثرب جو ہے نا ایک دن ساری بستیوں کو کھا لے گا، ایک دن ساری بستیوں کو کھا لے گا۔ مطلب کیا کہ ایک دن یہ ارد گرد کی بستیاں ساری مدینہ میں شامل ہو جائیں گی۔ آبادی نے بڑھنا ہی ہے نا، اپنی اپنی آبادی ہم دیکھیں،
کیا آج سے 10 سال 15 سال 20 سال کتنی تھی آبادی، اب کتنی ہو چکی ہے؟ محبوب نے فرمایا ایک دن آئے گا یہ مدینہ تمام بستیوں کو کھا لے گا، یعنی تمہاری بستیاں بھی مدینہ میں شامل ہو جائیں گی، اس لیے مجھے مرکز میں جانے دو۔ یہ سواری معمور ہے۔ تو وہاں محبوب نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی، یہ اصل بتانے کا مقصد تھا جس کے لیے میں نے اتنا چکر لگایا۔ پہلی نماز جمعہ پڑھائی، امام آمنہ کے لال تھے اور مقتدی کتنے تھے؟ 100 صحابہ کرام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور 100 یاران مصطفیٰ نے پہلا جمعہ مدینہ منورہ قباء کی مسجد میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جمعہ ادا کی۔ اب اتفاقی طور پہ نماز جمعہ شروع ہو گیا، اور یہ بھی یاد کرتا جاؤں کہ شروع میں نماز جمعہ کے لیے ایک اذان ہوتی تھی، ایک اذان ہوئی، امام صاحب منبر پہ آئے، امام صاحب نے خطبہ دے دیا، نماز پڑھا دی۔ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ واعظ و نصیحت ہے، واعظ و نصیحت۔ اب میں عربی کے اندر واعظ و نصیحت کروں، آپ کو کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم میں نہیں کر سکتا مثال کے طور پر عربی میں گفتگو، کوئی عربی جاننے والا، یا ایسے سمجھ لیں کوئی انگلش کا ماہر انگریزی میں بیان کر رہا، تقریر کر رہا ہے، اور جو سامعین ہیں وہ تو علی بے بھی نہیں جانتے، اب ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو اس وقت خطیب جو تھا وہ بھی عربی دان، سامعین جو ہوتے تھے وہ بھی عربی دان، تو اس لیے خطبہ عربی کے اندر ہوتا تھا، اردو کی ضرورت نہیں تھی، پنجابی سرائکی پشتو کی ضرورت نہیں تھی، عربی کے اندر یہی وجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آمنہ کے لال جب خطبہ دیتے تھے 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، جس طرح امام کرتا ہے، ایک خطبہ پڑھ لیا پھر بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا پھر دوسرا خطبہ۔ محبوب بھی 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آمنہ کے لال خطبہ دیتے تھے احمرت عیناہ، محبوب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، سرخ ہو جاتی تھی، آواز میں روب دبدبا، اور اپنے ہاتھوں کو خطبہ میں حرکت دیا کرتے تھے، جس طرح خطیب بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام مثال دیتے ہیں کہ محبوب خطبے کی حالت میں اتنے پرجوش ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جس طرح کوئی آدمی ابھی دشمن کو دیکھ کر آیا ہو کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، وہ اب آ کر اپنے قبیلے کو بتا رہا ہو کہ دشمن آ چکا ہے تیار ہو جاؤ، جس طرح یہ خبر دینے والا جس انداز میں خبر دیتا ہے، اس انداز میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قیامت آ گئی، قیامت سے ڈر جاؤ، ان عذاب ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، کل اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤ گے، کل اللہ کے دربار میں کہاں کیسے پیش ہوگے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اس طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش انداز کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو وہ بات ہے نہیں کہ جمعہ پڑھانے والا عربی میں خطبہ دے اور سامعین سمجھ جائیں یہ قیامت کی بات کر رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ہمیں سنا رہا ہے، یا صحابہ کرام کی عظمت بتا رہا ہے، یا اولیاء کی عظمت بتا رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے ضروری سمجھا کہ وہ جو 2 خطبے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تھے وہ تو سنت ہیں بلکہ واجب ہیں، ان کے بغیر تو نماز جمعہ ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جو نماز جمعہ کے لیے آئے ہم اجمی لوگ ہیں، تو اردو کے اندر سرائکی پنجابی کے اندر جیسی زبان ہو اس انداز میں گفتگو کر دی جائے تاکہ لوگوں کو دینی معلومات رہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اول تو نماز جمعہ کے لیے جانا ہی نہیں ہے، جمعہ ہم نے سیر و سیاحت کے لیے رکھا ہوا ہے، پورا ہفتہ دکانداری کرنی ہے، دکان کا ناغہ نہیں کرنا، بچے کے دن رکھنے ہیں، شادی کے کہتے ہیں جمعے والے دن رکھ لو، اچھا کوئی شادی رکھنی ہے کہتے ہیں جمعے والے دن رکھ لو،